يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ يا اعراف کی آیت نمبر 142 سے 147 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا، اور ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے۔ وعدہ یواعد، مواعدتن کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، باہمی وعدہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرنا۔ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے، لا تواعدوہن سرًا، عورتوں کے بارے میں بات تھی نا کہ ان سے وعدہ نہ کرو چھپا کر، یہ وہ والا لفظ ہے، لا تواعدوہن۔ اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 30 لیلتن، 30 راتوں کا، 30 سے 30، وَأَتْمَمْنَا، اور ہم نے پورا کیا اسے۔ اتما یتم، اتمام ہوتا ہے پورا کرنا، اتمم پورا کیا، نا ہم نے، فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے پورا کیا ہا اسے، بعشرٍ 10 کے ساتھ، یعنی 10 مزید راتیں اس میں ایڈ کر کے ہم نے اس کو 40 بنا دیا۔ راتیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربوں میں جیسے ہم دن کہتے ہیں اس میں راتیں بھی شامل ہوتی ہیں، اسی طرح عربی جو ہیں وہ رات کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں دنوں کے لیے۔ 40 ڈیز کے لیے وہ کہیں گے 40 راتیں، ٹھیک ہے، تو 40 راتوں میں دن بھی شامل ہوتے ہیں۔ فتمہ تو پوری ہو گئی، تمہ یتمو تمامن پورا ہونا، تو ان دونوں میں تھوڑا ڈفرنس دیکھ لیں۔ وَأَتْمَمْنَا میں تھا پورا کرنا، اور یہاں پہ ہے پورا ہونا۔ فتمہ تو پوری ہو گئی، یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ میقات مقررہ مدت، میقات جو ہے مدت کے لیے بھی آتا ہے، فاصلے کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح کہ ہم حج میں میقات سے احرام باندھتے ہیں تو وہ فاصلے کے لیے میقات ہوتا ہے اور وقت کے لیے بھی میقات ہوتا ہے۔ میقات رب ہی، اس کے رب کی مقررہ مدت وہ کتنی تھی، 40 لیلۃ، 40 راتیں یعنی 40 ڈیز۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأخیہ اپنے بھائی سے، ہارون اپنے بھائی ہارون سے، اخلفنی تو میرا جانشین رہنا، فی قومی میری قوم میں، واصلح اور اصلاح کرتے رہنا۔ اخلف فعل امر ہے، نی متکلم کے لیے، یا متکلم ہے، تو میرا جانشین رہنا، میرا خلیفہ بنا رہنا۔ اخلف جو ہے خلف یخلف سے ہے، خلافت اس کا مصدر ہوتا ہے جانشین ہونا، پیچھے آنا، پیچھے ظاہر ہے جانشین پیچھے آتے ہیں، خلیفہ پیچھے آتے ہیں، پیچھے آنے والوں کو خلیفہ کہا جاتا ہے، تو یہ فعل امر ہے، اخلف تو میرا خلیفہ رہنا، نی میرا، فی قومی میری قوم میں، واصلح اور اصلاح کرتے رہنا۔ اصلح یصلح اصلاحن اصلاح کرنا، ولا تتبع اور نہ تم پیروی کرنا، اتبع اس نے پیروی کی، یتبع وہ پیروی کرتا ہے، اس سے مصدر بنتا ہے اتباع، پیروی کرنا، اتباع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو لا تتبع تامین تم، لامین نہ، اور نہ تم پیروی کرنا، کس سے کہہ رہے ہیں، اپنے بھائی ہارون سے، سبیل المفسدین فساد کرنے والوں کے راستے کی۔ سبیل راستے کو کہتے ہیں، مفسد کی جمع مفسدین، کہ میرے بعد اگر کوئی فسادی اٹھے تو اس کی بات کو نہ ماننا، اس کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ ولما اور جب، جاء موسیٰ
آئے موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا ہماری مقررہ مدت پر، لی پر یا لیے، میقات وہی ہے جو پیچھے پڑا تھا، نہ ہماری جو ہم نے مقررہ مدت بتائی تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آ گئے کوہ طور پہ، وَكَلَّمَهُ اور کلام کیا اس سے، کلم یکلم تکلیم کلام کرنا، ربہ اس کے رب نے۔ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ اس کے رب نے کیسے ہے اس کا ترجمہ؟ اس کے رب کو بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، لفظ تو یہی رہے گا۔ یہ کہاں سے پتا چلا کہ رب نے ہی اس کا مطلب ہے ترجمہ ہے؟ اس رب کی پیش سے، ٹھیک ہے، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو فائل ہوتا ہے اس کے اوپر پیش ہوتی ہے، اگر ہوتا ربہ پھر ہونا تھا اور کلام کیا اس نے اپنے رب سے، اب یہاں ہے اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، رب فائل ہے۔ قالا کہا، ربی ہے میرے رب، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آرینی مجھے دکھا، آری دکھا، ارا کا مطلب ہوتا ہے اس نے دکھایا، یوری ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے، اور اراءتن اس سے ہوتا ہے دکھانا، تو یہ فعل امر ہے، آرینی مجھے دکھا، انظر میں دیکھوں، میں نظر کروں، الیہ کا سوری انظر میں دیکھوں، الیہ کا آپ کی طرف، اللہ سے کہہ رہے ہیں کوہ طور پہ گئے، یہ کوئی پہلی دفعہ کلام نہیں کر رہے تھے، دوسری دفعہ اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے، دل میں کوئی محبت جاگی ہوگی اللہ کی، تو کہنے لگے اللہ میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے دکھا، آرینی انظر الیکا مجھے دکھا میں تیری طرف دیکھوں، قالا فرمایا لن ترانی ہرگز نہیں تم دیکھ سکتے مجھے، لن ہرگز نہیں، یہ فیوچر کے لیے کمپلیٹ نفی کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا، تم دیکھ سکتے، ترانی تم دیکھ سکتے، نی مجھے، رآ یرا رویتن یہ ایک اور لفظ ہوتا ہے، رآ دیکھا اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، رؤیتن دیکھنا، جیسے رؤیت حلال کمیٹی ہوتی ہے نا جو ہماری، یہ وہ والا لفظ ہے، ترانی تو ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکے گا، ولیکن اور لیکن، انظر تو دیکھ، الالجبلی پہاڑ کی طرف، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، مجھے تو تم نہیں دیکھ سکتے، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِن پھر اگر، استقر فَإِنِ اسْتَقَرَّ نون کے نیچے زیر کیوں ہے جزم کی بجائے؟ آگے جوڑنے کے لیے، یہ لفظ ہے استقر، استقر وہ ٹھہرا، یستقر وہ ٹھہرتا ہے یا ٹھہرے گا، استقرار ٹھہرنا، برقرار رہنا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ پھر اگر برقرار رہا، ٹھہرا رہا، مکانہ اپنی جگہ پر، کون؟ وہ پہاڑ، میری طرف تو موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اس پہ اس کو میں اپنا آپ دکھاتا ہوں، اس پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ پھر اگر یہ ٹھہرا رہا، مکانہ اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ تو ان قریب، ترانی تم بھی دیکھ سکو گے، نی مجھے، اگر یہ پہاڑ مجھے برداشت کر گیا نا، فَسَوْفَ ترانی تو تم بھی، یہ سوفا اور سین جو آتا ہے نا یہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے، یہ ویسے تو مضارع کا مطلب جب ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ کرتا ہے یا کرے گا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں نا، لیکن یہ پھر اسپیسیفائی کر دیتا ہے سوفا یا سین کہ اب یہ حال نہیں ہو سکتا، اس کا ترجمہ حال میں نہیں ہو سکتا، فیوچر میں ہی ہوگا، ماضی یعنی یہ فیوچر کے لیے اسپیسیفائی کرنے کے لیے سوفا آتا ہے، تو ان قریب ترانی تم بھی دیکھ سکو گے مجھے، فلما پھر جب، تجلا جلوہ ڈالا، تجلی ڈالی، رب اس کے رب نے، پھر آ گیا رب کے اوپر پیش، رب نے،
للجبلی پہاڑ پر، پھر جب تجلی ڈالی ربہ اس کے رب نے. اب دیکھیں یہاں سے ایک بات میں ایک نقطہ آپ کو بتا دوں کہ زیر زبر پیش ہم بعض اوقات رمضان میں ہمیں ہوتا ہے کہ اتنے پارے ہم نے پڑھنے ہیں، قرآن پورا کرنا ہے یا 2 قرآن پورے کرنے ہیں، تو ہم تیزی میں پڑھتے ہیں اور زیر زبر کا خیال بعض اوقات نہیں رکھ پاتے. تو آپ سوچیں کہ اس پیش کی بجائے اگر یہاں پہ زبر ہوتی تو کیا ترجمہ بننا تھا؟ تجلا ربہ، اس نے تجلی ڈالی اس کے رب پر. ٹھیک ہے، رب پر تجلی ڈالی، پھر اس کا ترجمہ ہو جاتا. اب تو یہ کہ تجلی ڈالی رب نے، پھر ہو جانا تھا رب پر، مفعول ہو جانا تھا رب کا لفظ اگر اس کے اوپر زبر ہوتی. تو زیر زبر پیش کا بہت خیال رکھنا چاہیے ہمیں. ظاہر ہے ہر چیز کا ہی خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس سے تو مفہوم بالکل بدل جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے. للجبلی پہاڑ پر، جعلہ کر دیا اس کو، دکن ریزہ ریزہ. نرم زمین کو ہموار کرنے کے لیے آتا ہے دکا. دکا یا دکو، دکن نہیں، دکا یا دکو، دکا ماضی ہے یا دکو مضارع ہے. دکن ہموار زمین، ریزہ ریزہ کر دیا. وخرا، اور یہ منظر جب دیکھا کہ پہاڑ پر اللہ کی تجلی پڑنے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو موسیٰ تو یہ منظر ہی نہ دیکھ پائے. وخر موسیٰ، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام. خرا یا خر کا مطلب ہوتا ہے نیچے گر جانا. نیچے گر پڑے موسیٰ علیہ السلام، صائقاً بے ہوش ہو کر. بے ہوش ہو کے موسیٰ علیہ السلام نیچے گر پڑے. فلما، پھر جب افاقہ یفیقو، افاقتن کا مطلب ہوتا ہے ہوش آنا. افاقہ کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، کہتے ہیں اب اس کے تھوڑا سا افاقہ ہے، تو ہوش آیا افاقہ. قالا، تو کہنے لگے سبحانک، پاک ہے تو، تبتو، میں توبہ کی میں نے، الیکا، تیری طرف. یہ جو میں نے مطالبہ کیا تھا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، سبحانک، تو پاک ہے، تبتو الیکا، میں نے توبہ کی تیری طرف. آبا یتوب توبتن وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والوں میں سے ہوں. وَأَنَا، اور میں، اول پہلا ہوں، المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے. قالا، فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک، بے شک میں نے چن لیا ہے تجھے. استفا یستفی، استفا ان کا مطلب ہوتا ہے چن لینا. علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغامات کے ساتھ، اپنی رسالت کے ساتھ، وبکلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ. فخذ، تو پکڑ لے، ما، جو، آتیتک، میں نے دیا ہے تجھے، جو میں نے تجھے دیا ہے اسے پکڑ لو. آتا یوتی ایتاؤن، جو میں نے دیا ہے کا تجھے. وکم من الشاکرین، اور تو ہو جا شکر کرنے والوں میں سے. شاکر کی جمع شاکرین، شکر کرنے والے. وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھ دی، لہو، اس کے لیے، اور ہم نے لکھ دی اس کے لیے، فی الالواح، تختیوں میں. الواح ہے لوحن کی جمع، لوح کہتے ہیں تختی کو. فی الالواح، تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز میں سے، موعظۃ، نصیحت، و تفصیلا، اور تفصیل، لکل شیء، ہر چیز کے لیے. فخذها، اور کہا کہ پکڑ لے ان کو. یہ جو گئے تھے نا 40 دن کے لیے تورات لینے، تو وہ تورات جو تھی وہ تختیوں میں لکھی ہوئی ملی نا، تو فرمایا فخذها، بس پکڑ لو اس کو، بقوت، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. وَأْمُرْ، اور حکم دو، قومک، اپنی قوم کو. ہمارا یامر، امرن، حکم دینا. قومک، اپنی قوم کو. یاخذوا،
کہ وہ سب پکڑے رکھیں بِأَحْسَنِہَا، ان کی اچھی باتوں کو. یہ جو تختیوں میں لکھی ہوئی نصیحت ملی ہے، اس میں سے اپنی قوم کو کہنا کہ ان کی اچھی باتوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں. احسن جو ہوتا ہے نا، اسم تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری. سَأُورِيكُمْ، پھر سین آ گیا فیوچر کے لیے اسپیسیفائی کرنے کے لیے. ان قریب میں اوری دکھاؤں گا، کم تمہیں، دارا گھر، الفاسقین فاسقین کا، نافرمانوں کا. سأصرف ان قریب میں پھیر دوں گا. اسرف یسرف اسرافن پھیر دینا، ان قریب میں پھیر دوں گا، ان آیاتیا اپنی آیتوں سے، الذین ان لوگوں کو، یتکبرون جو تکبر کرتے ہیں. تکبر یتکبر، تکبرن تکبر کرنا، فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی ناحق. وَإِن يَرَوْا اگر وہ دیکھ لیں، کل آیت ہر نشانی، لا یؤمنون نہ وہ ایمان لائیں گے، بہا اس پر. وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں، سبیل الرشد بھلائی کا راستہ، لا يتخذوہ سبیلا تو نہیں وہ پکڑتے اس کو راستہ. وَإِن يَرَوْا سبیل الغی اور اگر وہ دیکھ لیں راستہ گمراہی کا، وہی لفظ بار بار آ رہے ہیں نا، یتخذوہ سبیلا تو وہ پکڑ لیتے ہیں اسے راستہ. یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کا اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت نہیں دینا چاہتا، جو تکبر کرتے ہیں، جن سے اللہ اپنی آیات کو دور رکھتے ہیں. ذالک بأنہم، کیوں اللہ ان کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک انہوں نے کذبو، انہوں نے جھٹلایا، کذب یکذب تکذیب، انہوں نے جھٹلایا بیایاتنا ہماری آیات کو، وکانو اور تھے وہ، انہا ان سے، غافلین سب غافل. والذین کذبوا اور جن لوگوں نے جھٹلایا، بیایاتنا ہماری آیات کو، ولقاء الآخرتی اور آخرت کی ملاقات کو. لقاء ملاقات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور آخرت کی ملاقات کو. ہماری جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، حبتت ضائع ہو گئے، حبت یحبط حبتن ضائع ہو جانا، ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، حل یجزونا نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، جزا یجزی جزاؤن بدلہ، یہاں یجزونا ہے یہ مجہول ہے، وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا مگر ما جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور ہم نے پورا کیا اسے مزید 10 راتوں سے. 30 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. کوہ طور جو ہے وہ سینا پہاڑ پر ہے، کوہ سینا، وہاں اللہ نے طلب کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اور مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 مزید راتوں سے. تو مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی 40 راتوں کی. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلہ مکمل کیا 40 دن کا، جس میں آپ نے مسلسل وہاں پہ روزے بھی رکھے. یہ صوفیہ کرام ہمارے جو چلہ کاٹتے ہیں، یہ انہوں نے تصور وہیں سے لیا ہے. وقال موسیٰ لأخیہ اور جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم کے اندر میری جانشینی کے فرائض ادا کرنا. اخلفنی فی قومی واصلح اور اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا. یہ نصیحت کر کے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو
ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت اللہ نے دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ، ان کی سفارش پہ، مطلب انہوں نے کہا تھا یا اللہ ان کو میرے ساتھ بھیج دے جب ہارون کے فرعون کے پاس جا رہے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے، قال ربی ارنی، کہنے لگے اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں دیکھوں تیری طرف۔ یہ محبت موسیٰ علیہ السلام کی جھلک رہی ہے اس میں۔ کلام تو پہلے بھی کیا تھا جب حضرت شعیب علیہ السلام کے مدین سے نکلے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، جب آگ لینے کے لیے گئے، اپنی بیوی سے کہا میں آگ لے کے آتا ہوں، روشنی دیکھی اور اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، اور اللہ نے ان کو آگ لینے گئے تھے تو پیغمبری عطا کر دی۔ اس وقت بھی اللہ نے ان سے کلام کیا تھا۔ اب دوسری دفعہ جب آئے تو شوق اور جو تھا اللہ سے ملاقات کا، اسے دیکھنے کا، بے خیالی میں کہہ دیا قال ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فوراً اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، تم ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لن ترانی یہی وہ لفظ ہے نا جو اقبال نے بھی استعمال کیا ہے، صدائے لن ترانی سن کے اے اقبال میں چپ ہوں، تقاضوں کی کہاں طاقت ہے مجھ فرقت کے مارے میں۔ ولیکن انظر الی الجبل، لیکن تم ذرا اس پہاڑ کو ہی دیکھ لو، اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو پھر تم مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی، پھر تم مجھے بھی دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ، جب اس کے رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، اپنا جلوہ دکھایا پہاڑ کو، تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ تجلی باری تعالیٰ کا یہ جو مشاہدہ تھا یہ ڈائریکٹ نہیں تھا، انڈائریکٹ تھا۔ پہاڑ پہ تجلی ڈالی تھی اللہ نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ پہاڑ پر تجلی کا پڑنا تھا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب آپ کو افاقہ ہوا، فلما افاقہ، تو کہنے لگے سبحانکا تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ہوش آیا تو فوراً آپ نے اللہ کے حضور یہ جو سوال کیا تھا نا، اس سوال کی جو جسارت کی تھی اس پر توبہ کی اور عرض کیا اے اللہ میں تجھے دیکھے بغیر ہی سب سے پہلے تجھ پر ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، میں نے تمہیں منتخب کیا ہے لوگوں پر ترجیح دے کر، اصطفیتک چن لیا ہے میں نے تجھے اپنی پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے لیے۔ یہ امتیازی مقام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سورہ نساء میں بھی پڑھا ہے نا ہم نے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، بس پکڑ لے جو میں نے دیا ہے تجھے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے۔ یعنی یہ تختیاں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں انہیں لے لو اور ان میں جو احکام لکھے ہوئے ان کا حق ادا کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت، ہر طرح کے احکام کی تفصیل، شریعت کے جو بھی بنیادی احکامات تھے، تفصیل لِكُلِّ شَيْءٍ، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ان تختیوں پہ لکھ دیے۔ یعنی انسان کو زندگی میں مختلف طرح کے جو ہوتے ہیں نا رستے میں زندگی گزارتے ہوئے، کہیں کہیں اللہ نے جو ڈینجر سگنلز ہوتے ہیں، خطرے سے بچنے کے جو اشارے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے شریعت میں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ آپ نے ادھر نہیں جانا، یا یہ چیز نہیں کھانی۔ یہ جو زندگی کا ایک رستہ ہے نا، اس رستے پر اللہ نے، جیسے ہم کہیں
ایک بڑی سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ آپ سپیڈ تیز کر لیں، یہاں پہ آہستہ کر لیں، یہاں پہ آپ نے لائٹیں سلو کر لینی ہے، آگے ایک موڑ آنے لگا ہے اس کا ایک اشارہ دیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں شریعت بتائی ہے نا، وہ اللہ نے اسپیسیفائی کر دی ہیں چیزیں، کچھ حدود محرمات مقرر کر دیے ہیں اور کہا اس دائرے کے اندر رہو، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ تو بالکل ایسے ہی وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، تو پکڑ لے ان کو مضبوطی کے ساتھ، اے موسیٰ ان کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو بھی حکم دے دو کہ وہ اس کو پکڑے اس کی بہترین صورت پر۔ ظاہر ہے کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے مختلف درجے ہو سکتے ہیں، ادنا درجے میں بھی ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی کام اوسط درجے میں بھی ہوتا ہے اور کوئی کام اعلیٰ درجے میں بھی ہوتا ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے پھر؟ کہ آپ اپنی قوم کو بتائیں کہ وہ احکام شریعت پر عمل کرتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں، اور یہی بات قرآن پاک میں اللہ نے مسلمانوں کو بھی فرمائی ہے۔ سورہ زمر میں آتا ہے، اس کی آیت نمبر 18 ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یعنی وہ لوگ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں پھر جو اس کی بہترین بات ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات انسان کسی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں ڈھیل اور رعایت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں گورنمنٹ ملازمین ہوتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ جائیں حاضری لگائیں اور جو کوئی بس گزارا سا ہے اپنا کام کریں، مہینہ پورا ہو جائے تو تنخواہ لے کے آ جائیں۔ تو یہ بھی ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایک دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہاں پہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بہترین طریقے پہ کام نہ کیا تو ہماری پروموشن نہیں ہوگی، ہمیں ہماری پے میں اضافہ نہیں ہوگا اور ہمیں ہو سکتا ہے نکال بھی دیا جائے۔ تو وہاں پہ وہ ادنا درجے میں کام نہیں کرتے، پھر وہ اعلیٰ معیار کو سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن دینی امور کے معاملے میں انسان کا ایسا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ دینی امور میں عمل کا اچھے سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی کوشش کرنے کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ سورہ مائدہ میں بھی ہم نے پڑھا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر اس کے بعد ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، جب تک وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر مزید تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر مزید تقوی میں بڑھیں اور درجہ احسان پہ فائز ہو جائیں۔ اللہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم سے، اور اللہ تعالیٰ پھر محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ دنیاوی کاموں میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ خوب سے خوب تر ملے ہمیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم پیچھے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا فاسقوں کا گھر، نافرمانوں کا گھر۔ اس سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، شام کا وہ علاقہ فلسطین جس پر حملہ آور ہونے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والا تھا کہ ان قریب میں تمہیں وہ دکھاؤں گا۔ بنی اسرائیل کا قافلہ جو تھا وہ مصر سے نکلنے کے بعد جب انہوں نے دریا عبور کیا، پھر صحرا سینا میں داخل ہوئے، پھر اس دریا کے ساتھ سفر کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ گئے جو کوہ طور پر واقع تھا۔ یہاں پہ بڑا طویل عرصہ ان کا قیام رہا، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ طلب کیا گیا اور تورات لے کے آپ واپس آئے۔ پھر آپ کو اس کے بعد فلسطین پر جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا، یہ جو دار الفاسقین ہے جہاں پہ امالکا کی قوم تھی جو نافرمان لوگ تھے اور جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں لڑیں گے، ان قالو یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑی سرکش قوم ہے، ہم نہیں جائیں گے، جا تو اور تیرا رب دونوں لڑو، انا ہا ہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے۔ تو سأصرف عن آیاتی الذین، اگلی آیت ہے، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں۔ اب یہ بات بہت دھیان سے سمجھنے والی ہے، یہ ہمارے مطلب کی بات ہے۔ میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ پھر وہ کیسے ہو جائیں گے؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی تو بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے نا ختم اللہ علی قلوبہم، ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ
کہ جن لوگوں کے اندر تکبر ہوتا ہے اللہ خود ان کا رخ اپنی آیات کی طرف سے پھیر دیتا ہے. وہ اللہ کے آیات کو سمجھ ہی نہیں سکتے, ان پہ غور ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اب اللہ تو خود فرماتا ہے الکبریاء ردائی, تکبر تو میری چادر ہے. اگر انسان تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر میرے شانے سے گھسیٹ رہا ہے. لہٰذا ایسے ہر انسان کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر, وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے. چنانچہ اس آیت میں بھی کیا کہا, جن لوگوں کے اندر تکبر ہے ہم خود انہیں اپنی آیات سے دور کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری آیات کو دیکھیں اور سمجھیں. ایسے مغرور لوگوں کو ہم سیدھی راہ کی طرف توجہ کرنے ہی نہیں دیتے. اگر وہ دیکھ بھی لیں ساری نشانیاں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے, اگر وہ دیکھ لیں ہدایت کا رستہ تب بھی اس کو اختیار نہیں کریں گے, اور اگر وہ دیکھیں گے برائی کا رستہ اسے فوراً اختیار کر لیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ, یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کیا کیا, كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو, وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, اور انہوں نے اس سے غفلت برتی. اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو, حبطت اعمالهم, ضائع ہو گئے ان کے اعمال. هل یجزون الا ما كانوا یعملون, نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر اس کا جو تھے وہ عمل کرتے. ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے سمجھتے ہیں نا. حبطت اعمالهم, ان کی وہ نیکیاں یہیں پہ کہیں گم ہو جاتی ہیں, ان کی نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں ملے گا انہیں. جیسا کہ قریش مکہ کیا کرتے تھے, قریش مکہ اپنے آپ کو خادمین کعبہ سمجھتے تھے. حاجیوں کو پانی پلانا, ان کی خدمت کرنا, دودھ اور پانی کی سبیلیں لگانا, یہ سارے کام کرتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے بغیر ان کے جتنے کام تھے وہ سارے کے سایہ حبطت اعمالهم, ضائع ہو گئے. ہم بھی اگر سنت رسول سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے حبطت اعمالهم, اور اللہ کی آیات کے مطابق نہیں چلیں گے, اپنی مرضی کا دین نکالے رکھیں گے, والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ, نہ آخرت کی فکر ہے, نہ ہم صحیح ڈائریکشن میں چل رہے ہیں, نہ آیات اللہ کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں, تو پھر اعمال جو ہوں گے حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون. اور یہ اللہ اعمال ضائع کر کے کوئی ظلم نہیں کرے گا, نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر اس کا جو وہ تھے عمل کرتے, ان کے اپنے ہی اعمال کا یہ نتیجہ ہوگا. تلاوت سن لیتے ہیں جی. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.